کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں ہیں اور اس حال میں ہیں تو پھر ان کی بازیابی کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے، ان کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی اب تک کیوں نہیں کی؟ فیملی کا نہیں ہے، سعد اور انس اگر اندر ہیں تو اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں ہے، تحریک کی وجہ سے ہیں، اور ریٹیں بھی آپ نے ہائی کورٹ میں کی ہیں۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ رضوی برادران خان تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بھی آگے تھے کہ جن کی آئے دن ویڈیو آتی تھی، خوشخبری رضوی برادران آ رہے ہیں، تفتیش تحقیق کرتے رہتے ہیں، بعد میں اس کو پھر لین دین کے لیے کوئی پہلے کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ لین دین معاملات ہو جائیں، جب وہ کوئی نہیں دے پاتا تو پھر اٹھاتے ہیں اور کسی کو پھر پرچے میں فٹ کر دیتے ہیں، پھر پرچے میں فٹ کرتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ ہی ہوتا ہے کہ اب اس پہ ہم پستول نہیں ڈالیں گے، ڈنڈا ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب، سینئر قانوندان ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سر کا شکریہ ادا کریں گے، سر نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر ٹائم دیا۔ تھینک یو، نو ایشو۔ اور میں نے آج جو بات کرنی ہے، ٹی ایل پی کے رکن شورا کی آج ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سعد رضوی دونوں بھائی ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ اس کے متعلق ہی میں نے بات کرنی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 13 اکتوبر سے لے کر آج کے دن تک درمیان میں ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دونوں بھائی خیریت سے ہیں اور جہاں بھی ہیں عافیت سے ہیں۔ تو اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ 3 ماہ بعد انہوں نے آج بیان دیا کہ دونوں بھائی ایجنسیوں کے تحویل میں ہیں اور 13 اکتوبر سے لے کے اب تک جو ہے نا 3 ماہ وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی معلومات تھی؟ جی، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو انہوں نے اپنا ویلاگ کیا ہے اس کے مطابق تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیادت کے ساتھ کوئی قریبی رابطہ موجود ہے یا کوئی میڈیم، کوئی ذریعہ ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ قیادت تک انہیں رسائی حاصل ہے۔ نہیں، سعد رضوی اور انس رضوی یہ دونوں بھائی ہیں، وہاں تک ان کا کوئی ایسا ذریعہ ضرور موجود ہے جس سے یہ ان کے بارے میں، ان کی ہاؤ نو، ان کی خیریت، وہ کہاں ہیں، یہ جانتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں ان کے علم میں ہیں تو پھر انہیں قوم کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قیادت کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق کارکن بیچارے رل گئے اور بہت تکلیف میں، بہت مصیبت میں، مسلسل ان کے خلاف کارروائیاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جاری ہیں۔ وہ آج بھی، ابھی آپ کی گفتگو سے چند منٹ پہلے مجھے میاں والی سے کال آئی ہے کہ وہ پولیس والے آ کے ہمارا گیٹ بھی توڑ گئے ہیں اور ان کے قاری صاحب جو ہے، وہ گھر کے ایک قاری صاحب ہیں ان کے بھائی، اور وہ پیر افضال شاہ صاحب کے مدرسے میں ننکانہ صاحب میں پڑھاتے ہیں، تو ان کا وہاں میاں والی میں ان کے گھر کے دروازے توڑ گئے اور پولیس روزانہ چھاپے مارتی، کہتی ہے کہ آپ کا بھائی ہمارے حوالے کرو۔ نارووال میں اسی طرح جو ہے وہ ساہیوال میں، دیگر شہروں سے ہمیں بے شمار کالز آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پولیس یہ زیادتی کر رہی ہے اور لوگوں کی گرفتاریاں کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں بھی ان کو رہنمائی کرنی چاہیے، اگر یہ قیادت سے مشورے میں ہے کہ اس بارے میں کیا لاہ عمل ہونا چاہیے کارکنان کا، ذمہ داران کا اور پارٹی کے لوگوں کا، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ مولانا ظفر علی خان تو کہتے ہیں کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیو جسے جوش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے ہوش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے حالات میں ہی انسان کا پتہ چلتا ہے، اگر انہیں معلومات ہیں تو انہیں ضرور بتانا چاہیے۔ اور ایک سوال ان کی اس جواب سے آٹومیٹیکلی اٹ سیلف کریٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں ہیں اور اس حال میں ہیں تو پھر ان کی بازیابی کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے، ان کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی اب تک کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا قریبی عزیز اگر اس طرح اذیت میں ہوتا، کسی تکلیف میں ہوتا یا کسی کی تحویل میں ہوتا تو آپ ضرور اس کی بازیابی کے لیے کوشش کرتے، اور اس کے لیے عام سا شہری ہے نا، عام بندہ، اس کے چلتے ہوئے پوچھے نا کہ جناب پولیس میرے بندے نو چک کے لے گئی ہے تو کی کرنا چاہیے؟ کہتا ہے ہیبیس پٹیشن لاؤ جناب۔ ہر بندہ جو ہے نا، وہ ریڈی والا بھی کہے گا یار ہیبیس پٹیشن لگائیں۔ یعنی ہیبیس پٹیشن کا جو لگانے کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ جس طرح 751 ہمارے معاشرے میں مشہور ہے،
302 مشہور ہے, 420 مشہور ہے, 406 مشہور ہے, یہ ہر بندے کو پتا ہے یہ کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح ہیبیس کا جو 491 ضابطہ فوجداری کے تحت ہیبیس پٹیشن دائر ہوتی ہے, سب کو پتا ہے. آپ سیشن کورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں. جیسے مرید کے کا واقعہ ہے تو آپ مرید کے جو مرید کے کچہری لگتی ہے فیروز والا کچہری, وہاں جا کے سیشن کورٹ میں لگا سکتے ہیں جی یہ ہمارے بندے ہیں اور فلاں تاریخ سے مسنگ ہیں اور فلاں بندے کی تحویل میں ہے, تو آپ انہیں بتایا جائے کہ انہیں منظر عام پر لایا جائے. اسے کہتے ہیں پروانہ حاضری. ہیبیس پیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے پروانہ حاضری. انہیں عدالت اپنے سامنے حاضر کرے, انہیں بلائے, کی جا سکتی ہے. آپ 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, آرٹیکل 199 کے تحت, کہ جناب یہ بندے ہیں اور یہ منظر پر نہیں ہے, یہ تحویل میں ہے اور انہیں منظر عام پر لایا جائے. تو ایٹ لیسٹ منظر عام پر ان کا آنا اور ان کو لایا جانا یہ از حد ضروری ہے. جو بندہ منظر پر نہیں آتا وہ اس کی لائف سٹیک پر ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں یا کہیں بھی جو بندہ مسنگ ہے اور کسی کی تحویل میں ہے تو اس کی صحت و سلامتی اور اس کی جان و مال کی بارے میں فکر مند ہونا چاہیے, وہ سٹیک پر ہوتی ہے. تو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر اس محترم کو فوری انیشیٹو لینا چاہیے اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. اگر ان کو پہلے سے ہی پتا تھا اور یہ 3 مہینے خاموش رہے تو یہ میں سے کہوں گا یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ آپ نے خاموش رہ کر وہ اپنا حق ادا نہیں کیا تھا جو آئینی, قانونی, شرعی اور اخلاقی طور پر آپ کا بنتا تھا. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو انیشیٹو ضرور لینا چاہیے. سر اس میں یہ ہے کہ چلیں وہ تو ان کی شورا کے بندے ہیں, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے اس معاملے میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اہل خانہ جو ہے دیکھیں میری معلومات کے مطابق ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ خواتین گھریلو خواتین ہیں, وہ کوئی پولیٹیکل اس طرح سے ورکرز نہیں ہیں. 2 گھر کے مرد یہی ہیں جو دونوں تحویل میں ہیں, اور خواتین از خود فیصلہ عمومی طور پر نہیں کر پاتی ہیں, خاص طور پولیٹیکل معاملے میں. ہاں ذاتی حیثیت میں وہ کر سکتی تھیں, لیکن ظاہر ہے وہ بھی جو تنظیم کے بقیہ لیڈران ہیں ان کی راہ تکری ہوگی کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور یقیناً ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ جو ان کے ساتھی ہیں, جو شورا کے اراکین ہیں, جو ان کے تنظیم کے بڑے ہیں, تو وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ فیملی کا نہیں ہے. سعد اور انس اگر اندر ہیں تو اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں ہے, تحریک کی وجہ سے ہیں, تو اپنے تنظیمی ایشو کی وجہ سے. تو اس کے لیے آواز اٹھانا, اس کے لیے کوشش کرنا, یہ تحریک کے ذمہ داران کی بیسیکلی ذمہ داری. یہاں ذاتی حیثیت میں گئے ہوتے تو گھر والے پھر خود ایفرٹ کرتے. تو اب یہ تنظیم کو ان کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے. یہی بات میں کارکنان کے لیے بھی کرتا ہوں کہ کارکنان اگر اندر ہیں, وہ جیلوں میں ہیں, وہ شہید ہو گئے, وہ مسنگ ہو گئے ڈیو ٹو یور ایکٹیویٹی, وہ آپ کی ایک پولیٹیکل موو کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں آئے, ان کے پیچھے کھڑا ہونا, ان کے کام آنا, ان کی تکلیف میں ان کا سہارا بننا, یہ آپ کا کام ہے. وہ اپنی ذاتی گھر کی وجہ سے نہیں گئے, لیکن ان کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں, ان کے لواحقین آ رہے ہیں, گھر والے آ رہے ہیں, وہ ان کے لیے بھاگ دوڑ تگودو کر رہے ہیں, وہ کوششیں کر رہے ہیں اور وہ ناجائز مطالبات بھی پورے کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے. تو یہ کام ان شورا یا ممبران کا اور ان اراکین کا, ان لیڈرز کا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کے پیچھے سایہ بن کے کھڑے رہیں. اچھا سر, اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جب سے سانحہ مرید کی ہوا ہے 13 اکتوبر سے لے کر ابھی تک آپ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ریٹیں بھی آپ نے ہائی کورٹ میں کی ہیں, کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ رضوی برادران کہاں پہ؟ نہیں جی, میرے علم میں نہ پہلے تھی نہ اب ہے, اور سنی باتوں کرنے کا میں عادی نہیں ہوں, اور نہ بحیثیت لائر مجھے اس طرح کی کوئی کمزور بات کرنی چاہیے. میری ان سے اگر ملاقات ہو جائے, میں انہیں دیکھ لوں, تو میں ضرور ان کے لیے پھر آواز بھی اٹھاؤں گا اور وہ بات کھل کے کروں گا بھی, کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بات جو ہے وہ حق بات کرنے میں تعامل نہیں کرتا, اور یہی بندہ مومن کی شان ہے کہ حق بات کرے تو ببانگے دوہل کرنی چاہیے, اور اس کو حیل و حجت میں سے پھر کام نہیں لینا چاہیے. اور میں کس کا شعر ہے, مجھے شاعر کا نام تو بھول گیا, غالباً میر تقی میر کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں, فقیہ ہے مصلحت کوش سے وہ رندے بادہ خار. اچھا, تو ہم وہ رندے بادہ خار بننا زیادہ پسند کرتا ہوں میں, بجائے اس کے میں فقیہ مصلحت کوش بنوں. تو میں اس کے حق میں ہوں کہ سچی بات کرنی چاہیے. سر آپ کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ شعر و شاعری کرتے ہیں, تو کیا آپ لائر کے ساتھ شعر و شاعری والا کام بھی کرتے ہیں؟ ہاں, میں نے خود اپنی غزلیں بھی کچھ کہی ہوئی ہیں کسی زمانے میں, کسی وقت موقع ہوگا تو آپ کو وہ بھی سنائیں گے. اور جو وکیل ہوتا ہے نا, بنیادی طور بہت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے. ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہماری طبیعت بہت حساس ہوتی ہے,
اور ہم ہر وقت ہمارا کھیل جو ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں، ہم ہر وقت کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں اور کاغذات سے ہر وقت کھیلنا یہ ہمارا شغل ہوتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اس میں مطلب ادبی مزاج کے نہ ہوں تو خشکی اتنی ہو جائے کہ جلد پھٹ جائے ہماری. اچھا سر، جب سے یہ سانحہ ہوا نا تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے تھے کہ جن کی آئے دن ویڈیو آتی تھی، خوشخبری رضوی برادران آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ویڈیو میں ان کو دیکھا گیا ہے. اب اس معاملے میں جب کہ ان کی شورا نے آفیشلی کہہ دیا کہ وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو ان کے بارے میں الفاظ کہے تھے، جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے جان سکتے ہیں. میں بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ ہیجان میں مبتلا ہوں اور جذباتی گفتگو کر کے اپنی ویورشپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، اور آپ کو پتا عمومی طور پر اپنے چینل پہ بھی لوگوں سے کم ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، یا بہت ہی کبھی مطلب یوزلی کبھی شاذ و نادر کہہ دوں تو کہہ دوں، ادروائز میں نہیں کہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری گفتگو میں دم ہے اور اگر میری بات میں کوئی وزن ہے تو لوگوں کو خود میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی چاہیے، میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا چاہیے، اور شیئر کرنے پہ انہیں مجبور ہونا چاہیے. اور اگر میں ادھر ادھر کی ہانکتا رہتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ اس طرح کی یاوہ گوئی کرنے والے کو تو کنڈیم کرنا چاہیے اس کو، بجائے اس کے کہ اس کو لائک کریں. تو ان کا بھی ہے، ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر معلومات کے اور بغیر کسی اتھینٹک ریزن کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ جب کسی کو قانون سارے اٹھاتے ہیں تو وہ کتنی دیر میں بندے کو آن کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس؟ بہت ساری ایجنسیز بھی ہیں پاکستان میں، ڈزنز کے حساب سے ایجنسیز ہیں جو ملکی سیکورٹی اور ملک کے امن عامہ اور معاشرے کے استحکام اور اس میں جو کرائمز ہیں اس کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں. جوائنٹ وینچر کے طور پر بھی کرتی ہیں، انڈیویجول طور پر بھی کرتی ہیں، اور معاشرے اس طرح ہی چلا کرتے ہیں. ہر ملک میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر وہ کسی کو گرفتار کریں تو قانون میں جو لکھا ہوا ہے وہ 24 آورس کا ہے اس میں، کہ وہ اسے پھر متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، پھر اس کا ریمانڈ حاصل کریں، پھر اس کے تفتیش کرنے کے لیے اجازت طلب کریں، اور پھر اس کو ان اکارڈنس ود لا اس کی تفتیش کریں. اور پھر اگر وہ کسی کرائم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے ایف آئی آر درج کریں، یا ایف آئی آر درج پہلے کر کے بعد میں اس کا ریمانڈ حاصل کریں. تو عمومی طور پر یہ انلیگیلٹی ہے کہ کسی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر اس کو باقاعدہ گرفتار کیے ہوئے اس کے رکھا جائے. ایون دین کے قانون کے مطابق پہلے آفینس رپورٹ ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، بعد میں تفتیش ہوگی. تو یہاں لبیک کے معاملے میں بھی لوگوں کو ہفتہ 10 دن پہلے، بعد کو تو مہینہ رکھ دیتے ہیں، تفتیش تحقیق کرتے رہتے ہیں. بعد میں اس کو پھر لین دین کے لیے کوئی پہلے کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ لین دین معاملات ہو جائیں، جب وہ کوئی نہیں دے پاتا تو پھر اٹھاتے ہیں اور کسی کو پھر پرچے میں فٹ کر دیتے ہیں. پھر پرچے میں فٹ کرتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ ہی ہوتا ہے کہ اب اس پہ ہم پستول نہیں ڈالیں گے، ڈنڈا ڈالیں گے، تو اس کے لیے ہم اتنے پیسے دے دو ورنہ پستول ڈال دیں گے، پیٹرول بم ڈال دیں گے. تو پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. تو بڑا ہی انفارچونیٹ ہے یہ معاشرے کا وہ سمجھو کہ وہ خراب دھبا ہے نا، کہ جسے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن یہ جاری و ساری ہے اور ہر تھانہ کچہری کی سطح پہ یہ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج بڑا حساس معاملے پہ گفتگو کی، اور امید ہے انشاءاللہ ہم تو گفتگو ہی حساس معاملے میں کرتے ہیں. جو حساس نہ ہو اس کی یہاں وکیل کے دفتر میں جگہ ہی نہیں ہے ایسے موضوعات کے لیے. اور لوگ بہت ہیں یہاں، تو حساس معاملات ہی ڈسکس ہوتے ہیں. چلیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جناب، میرے دفتر تشریف لائے. انشاءاللہ تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.